4 اعمال پہلے دیتا ہوں، اس کے بعد عرفے کے بارے میں بولوں گا. کل سے لے کے پلیز 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 غور سے سن، کل 9 ذی الحجہ، کل سے لے کے 18 ذی الحجہ تک، غدیر تک. اگین I'm telling you the same thing. From tomorrow 9 ذی الحجہ سے لے کے 18 ذی الحجہ تک، یہ جو میں اعمال دے رہا ہوں، سارے علماء ان اعمال کو لکھتے ہیں، اور اتنے ٹوٹل 20 یا 25 منٹس کا پیکیج ہے. پلیز ڈو اٹ، پلیز ڈو اٹ، پلیز ڈو اٹ، پلیز ڈو اٹ. میں اپنے لیے نہیں بول رہا، آپ کے لیے بول رہا ہوں. کل کیا کرنا ہے؟ سمپل ترین، ہر آدمی کر سکتا. کل سورہ یاسین پڑھنا، سورہ مبارک ہے یاسین. کل جو سورہ یاسین کل سے لے کے 9 ذی الحجہ سے لے کے 18 ذی الحجہ تک، کل جو سورہ یاسین پڑھنا وہ گفٹ کرنا مادر حسنین کو، میری مظلوم بیوی کو، میری مظلوم بیوی زہرا کو. کل سے لے کے یہ 10 دن ہو گئے، 18 ذی الحجہ تک سورہ یاسین سب پڑھو، اور پڑھ کے یہ دعا کرو کہ میں جیسی سورہ یاسین ختم ہو، سلوات پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا دو یاسین کے ساتھ، اور بولو اللہ یہ میں تحفہ دے رہا، گفٹ کر رہا ہوں میری مظلوم بیوی کو، مادر حسنین کو میں یہ تحفہ کر رہا ہوں یہ. اور اس کے بعد ایک دعا یہ کرنا، پلیز پلیز غور سے سنو. اس کے بعد دعا کرو کہ اللہ یہ سورہ یاسین کا ثواب سارے مرحومین کو دے دے. دنیا میں جتنے بیوی کے زمانے سے لے کے آج تک، سرکار کے زمانے سے لے کے آج تک، مولا کے زمانے سے لے کے آج تک، جتنے مولا کے چاہنے والے گزر، پلیز میرے جملہ غور سے سنو، گزر گئے، اللہ تو ان کو اس کا ثواب دے دے. سارے مرحوم، کاؤنٹلیس، ملینز اینڈ ملینز کی تعداد کو آپ نے سورہ یاسین بھیجا عرفے کے دن، اور بیوی کے ذریعے بھیجا. اور اس کے بعد یہ جملہ بولو، آپ پلیز جملہ غور سے سنو. اس کے بعد یہ بولو کہ کریم پروردگار اگر کسی کی لحد میں فشار قبر ہو رہا، اللہ معاف کرے اللہ بھائی، اس لیے کہ سورہ یاسین فشار قبر کا پروٹیکشن ہے. پروٹیکشن آف فشار قبر جو ہے وہ سورہ یاسین آف کورس کنڈیشنز کے ساتھ ہے. تو فشار، آپ یہ بولنا اگر اف کسی کی لحد میں فشار قبر ہو رہا تو پروردگار آج روز عرفہ ہے، سورہ یاسین میں نے مظلوم بیوی تیری کنیز خاص کو ہدیہ کیا ہے، ان کی برکت سے اور سورہ یاسین کی برکت سے اللہ جس کو بھی فشار قبر ہو رہا اس کے فشار کو ختم کر دو. دوستو یہ تم نے چھوٹی دعا نہیں مانگی، یہ اتنی عظیم دعا مانگی، اتنی بڑی دعا مانگی. تم نے یہ 10 دن پڑھا اور پوری زندگی پڑھتے رہے. پڑھنے کے بعد جب کبھی تو مرو گے، جب تمہارا انتقال ہوگا تو تم فشار قبر سے بچ جاؤ گے. اللہ یہ سارے یاسین کے سوروں کو حسین و خوبصورت چہرہ بنا کر تمہاری لحد میں بھیجے گا. تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے باہر آئے گا، تمہاری گریو بند ہوگی. یہ سورہ یاسین اتنی روشن ہو جائے گی، اتنی برائٹ ہو جائے گی کہ تمہاری لحد کے اندھیرے کو ختم کرنے کا نام سورہ یاسین ہے. اس کے بعد سورہ یاسین آپ نے پڑھا، پھر کل سے لے کے 18 ذی الحجہ تک، یہ ایکچولی 11 ذیقعدہ سے لے کے 18 ذی الحجہ تک پڑھنا تھا. کوئی مشکل نہیں، کوئی واجب عمل نہیں ہے، مستحب ہے. ایک دن بھی اگر میرا اللہ کریم قبول کر لے تو میری بخشش ہو جائے. اس کے بعد دعائے عہد، اس سے پہلے زیارت امین اللہ. یہ زیارت امین اللہ کہاں ملے گی؟ زیارت امین اللہ یہ مولا مشکل کشا کی، میرے مولا کی موسٹ مخصوص زیارت، بہت ہی مخصوص زیارت، زیارت امین اللہ، جو نجف اشرف میں پڑھی جاتی ہے. اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب، جو غدیر کے دن پڑھی جائے گی، جو 13 رجب کو پڑھی جاتی، 21 رمضان کو پڑھی جاتی، بہت ہی مخصوص زیارت. کوئی بڑی زیارت نہیں ہے، آپ کو ہر جگہ ملے گی. یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا اس کا کہاں ملے گی وہ ابھی آپ کو بتاتا اینڈ میں. زیارت امین اللہ پڑھو اور مولا مشکل کشا کو ہدیہ کرو. کل عرفے سے اعمال شروع کرنا ہے اور 18 ذی الحجہ تک پڑھنا ہے، کرنا ہے. آپ دعا کرو کہ اللہ یہ زیارت امین اللہ مولا مشکل کشا کو ہدیہ کر کے بولو اللہ تیرے ولی کا واسطہ، تیری حجت کا واسطہ، جس کی محبت، جس کی ولایت واجب ہے، جس کی ولایت کے بغیر کچھ نہیں ہے، جس کی ولایت واجب ہے، جس سے بغض کفر و نفاق، اس علی کا واسطہ. مولا کو بولو مولا بچوں کا واسطہ ہماری زیارت کو قبول کرو. کل سے لے کے 18 دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا کا واسطہ، امام علی کا واسطہ میرے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. 2 ہو گیا. تیسری چیز کیا کرنا ہے؟ 100 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے. کتنا سمپل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. 100 ٹائمز صلوات پڑھ کے کس کو ہدیہ کرنا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کو، اللہ کے رسول کو ہدیہ کرنا ہے. کیا سرکار کو سب سے زیادہ جو پسند تھا وہ صلوات ہے.
اگر آپ تیز اپنے اوپر رحمت چاہتے ہیں، تیز چاہتے ہیں رحمت آپ کے آسمان سے کرے، اور کل کا دن صرف رحمت کا دن، کل کا دن آپ کو چاہیے کہ آپ کے اوپر رحمت ہے، تو آپ 100 مرتبہ کل سلوات پڑھ کے، 100 ویری سمپل عمل بتا رہا، عمل کر کے 100 مرتبہ سلوات پڑھ کے اللہ کے رسول کو ہدیہ کرو، سرکار کو ہدیہ کرو کہ مولا آج عرفے کا دن ہے، یہ سلوات بھی آپ کو 18 ذی الحجہ تک روز پڑھنا ہے، آپ مجھے دعا دیں گے، یہ 10 دن میں تمہاری تقدیر نہ بدلے تو بولو، اگر تم نے خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں مانگا۔ دوستو یاد رکھو، اللہ کے بارگاہ میں، اس کریم کی بارگاہ میں، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس انداز سے نہیں مانگ رہے، یہ اعمال کو، یہ اسم اعظم ہے میرے مولا کا نام، 100 مرتبہ سلوات پڑھو، اور آپ نے کہو کہ اللہ کے رسول کو بولو کہ آج عرفے کا دن، آپ کو مظلوم بی بی زہرا اور ان کے بچوں کا واسطہ میرے اس سلوات کو قبول کر لو۔ دوستو تم نے 100 مرتبہ دعا کی، مولا کا واسطہ دو اللہ کے رسول کو کہ آپ کے وارث، بلا فصل وارث، آپ کے بھائی کا، آپ کے داماد کا واسطہ آپ میری دعا قبول کرو۔ گناہ، پہلی چیز جو بولا گناہ کی معافی مانگو۔ کل آپ رحمت کو لے کے اپنے مسلح سے اٹھیں۔ 3 چیزیں ہو گئی، آخری چیز اس سلسلے کی، کل دعائے عہد پڑھنا، امام زمانہ کا دن ہے، دعائے عہد۔ شیخ عباس قمی مفاتیح الجناح میں کہتے ہیں، دعا ندبہ کے فوراً بعد ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص دعا عہد، یہ بہترین دعا ہے امام سے ملاقات کرنے کا، امام سے ملنے کا بہترین دعا ہے۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ اس کے ایک ایک لفظ کے بدلے میں، ایک ایک حروف کے بدلے میں اللہ 1,000 گناہ معاف کر کے 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں ملے گی۔ اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ یہ چاروں چیزیں آپ کو آپ کے ٹیلی فون کے اوپر ڈیوائن پرل جو ہے، ڈیوائن پرل، اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو، ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو یہ چاروں چیزیں اس میں ملے گی۔ زیارت کے چیپٹر میں جاؤ گے تو زیارت امین اللہ ملے گی، قرآن کے چیپٹر میں جاؤ گے، دعاؤں کے چیپٹر میں جاؤ گے تو سوروں کے چیپٹر میں جاؤ گے تو سورہ یاسین مل جائے گا، اور دعاؤں کے چیپٹر میں جاؤ گے تو دعا عہد مل جائے گا۔ یہ تینوں چیز مل گئی۔ سلوات تو سب کو رٹی بھی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ چاروں چیز، یہ 20 سے 25 منٹ کا کل کا پیکیج ہے، لیکن آپ کو کل سے کرنا ہے 18 ذی الحجہ۔ اس کے بعد کچھ نہیں بولتا میں، جسٹ لیٹ می نو، آپ مجھے واٹس ایپ کرو کہ یس وی ڈیڈ دس اینڈ وی گاٹ دس۔ نہیں ملا تو اس میں رونا ہے، اگر مل جائے تو حیرت مت کرو، یہ وہ خزانہ ہے کریم پروردگار کا، اور وہ واسطہ ہے کہ نبی آدم کی توبہ قبول ہو سکتی تو کیا ہماری نہیں ہو سکتی؟ ہم تو گناہ گار ہیں۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز ہے، زوال کے بعد پڑھنا ہے۔ جب بھی اعمال شروع کرنا تو پہلے چیز یہ کرنا کہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا اس کریم پروردگار کی کہ اللہ نے تم کو صحت کے ساتھ ہیلتھی روز عرفہ دے دیا۔ جب میں بستان زہرا میں اعمال کراتا تھا، یہ سال میں UK نہیں آیا، اب تک بستان زہرا میں کراتے تھے، ہزاروں لوگ کھڑے ہو کے اعمال کرتے تھے، عورت مرد کتنے نے پوچھ لینا، تو وہاں پہلی جو نماز میں پڑھاتا تھا وہ 2 رکعت شکر کی نماز، تھینک یو کی نماز، کہ اللہ تیرا شکر، یہ کیا آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، ہمارے علماء یہ ہوتے، کیوں؟ اس لیے کہ تم پہلی چیز اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو ہیلتھی روز عرفہ دے دیا، ہو سکتا بیمار ہو جاتے، 2 رکعت شکر کی نماز سے پڑھنا۔ اس کو 4 رکعت نماز ہے، اس نماز سے پہلے 2 رکعت نماز امام کی سلامتی کے لیے ضرور پڑھنا۔ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ۔ عرفے کے دن کی دعاؤں میں تمہاری پہلی دعا شکر کی جاری، دوسری دعا امام کی سلامتی کے لیے جاری۔ جسٹ امیجن تم مصلی پہ کھڑے رہ کے عرفے کے دن امام کی سلامتی کی دعا کرو گے تو اللہ کا وہ امام جو وہ میرا مولا فرزند مظلوم بی بی زہرا جو میدان عرفہ میں ہے، وہاں سے تمہارے حق میں دعا دے گا کہ یہ میرے چاہنے والوں نے میری صحت کے لیے مانگا دعا، اللہ اس کو بھی سلامت، بیماریوں سے بچو گے۔ یہ سارے جو بیماریاں ڈیزیز ہیں نا، وائرسز سے سب ختم ہو جائیں گے if you what I'm saying if you follow it۔ ہر چیز کے لیے سلامتی کے لیے امام، میرے امام کی سلامتی، don't forget your imam۔ کل کے دن سب سے بڑی دعا یہ بھی کرنا، کل کے دن یہ دعا ضرور کرنا کہ اللہ جنت البقیع کو، جنت المعلا کو، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں کو ری بلڈ کر دے۔ کل اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرو تو مادر حسین تم کو دعا دے گی۔ جہاں 5 معصوم ہیں، میری مظلوم بی بی کی لہت پہ اندھیرا ہے، تو کل یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے موقع دے، یہ سال انشاءاللہ آج عرفے کے دن ہم دعا کر رہے ہیں کہ جنت البقیع کو تعمیر کر کے روشن کرتے، تمہاری زندگی میں روشنی آ جائے گی۔ اس کے بعد زیارت امام حسین، کل کی مخصوص زیارت امام حسین لازم پڑھنا تو تم کو وہ ثواب ملے گا۔ کرم حسین اگر ہو تو 1000 حج کا ثواب مل جائے۔
तो ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना नियत रोज़े अरफा से, और सारे मरहूमीन हर ज़ियारत में हर अमल में मरहूमीन की नियत ज़रूर करो, अपने माँ बाप भाई बहन सब। और ये हो गया। उसके बाद वो 4 रकत नमाज पढ़ो 50-50 सूरह खुल के साथ, वाजिब नहीं है, 50-50 सूरह खुल के साथ हर रकत में 4 रकत नमाज पढ़ना। ये नमाजें हो गई। अब असल वो दुआ पढ़ो, दुआए इमाम हुसैन रोज़े अरफा। मेरा मौला हुसैन वो दुआए अरफा में कैसे तड़प तड़प के मांग रहा, सबसे पहले उसको प्रेस कर रहा, फिर अपने अपने गुनाहों को याद कर रहा। मौला हुसैन बोले कि अल्लाह आई डिडंट डू एनीथिंग, आई डिडंट डू एनीथिंग, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। पूरी दुआ में एक ही है कि प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉर। अल्लाह की बारगाह में इसी इनकिसारी के साथ बार बार ये बोल रहे कि अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, तू फॉरगिव कर दे, तू फॉरगिव कर दे। आप सोचो मैं क्या बोल रहा। कायनात का मालिक, जिसकी मोहब्बत वाजिब, जिससे बुग़्ज़ कुफ्र और निफाक, जिसके नाम पे आज हम जिंदा हैं, जिसका नाम हमारे नाम के साथ जुड़ा, वो हुसैन जो कायनात का मालिक है, ज़मीन और आसमान का मालिक है, जिसने इस्लाम को बचा लिया क़यामत तक के लिए। वो मजलूम इमाम तड़प तड़प के अल्लाह की बारगाह में बोल रहा प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। कल की वो दुआ अगर आपको चाहिए तो लेट मी नो, मुझे व्हाट्सअप करो, मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा। आप बैठ के सुनो, खाली जस्ट लिसन व्हाट मौला हुसैन इज सेइंग। ऑडियो है। उसके बाद यही दुआ में मेरा मौला हुसैन कहता कि परवरदिगार, उसने क्या खोया जिसे तुझे पा लिया, और उसने क्या पाया जिसे तुझे खो दिया। मकसद ये है कि इमाम हुसैन कहते हैं उसने क्या खोया जिसे तुझे पा लिया। दोस्तों, सारी दुनिया मुझे मिल जाए, यूके का सारी चीज़ें मुझे मिल जाए, दुनिया की हर चीज़ मिल जाए, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना मिले तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और दुनिया की मुझे कोई चीज़ ना मिले, वो मेरा करीम मिल जाए, मुझे करीम परवरदिगार एक दफ़ा देख ले, वो मुझसे राज़ी हो जाए, तो हर चीज़ मिल गई। मेरा मौला हुसैन यही कह रहा। तो बस मैं आपसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा, जो भी अहले बैत चैनल पे सुन रहे, कि जो जो मैंने दुआएं बताई, 1-1 मिनट में मैं आगे बढ़ गया, इसलिए कि मेरी मजबूरी के टाइम हो गया, मेरा 45 मिनट्स के अंदर मुझे ख़त्म करना था, और ऑलमोस्ट 42-43 मिनट्स हो गए। कल आज की रात से लेके आज की रात में भी सदका निकालो, और कल के दिन का भी सदका निकालो। इंशाल्लाह 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 मौला तुम्हारी सारी दुआओं को कबूल करे। मेरी डोंट फॉरगेट मी इन योर दुआज, डोंट फॉरगेट मी इन योर दुआज। माय पेरेंट्स, सारे मरहूमीन के लिए, मेरी वाइफ को भी डोंट फॉरगेट मी। प्लीज़ दुआ करना, प्लीज़ दुआ करना हर चीज़ के लिए। मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे।